खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। मसीह में आप सबको सलाम। कल मैंने सवाल किया था कि खुदा के कलाम के मुताबिक क्या खुदा यीशु मसीह खुद खुदा हैं। तो इसके लिए मैं वेट करता रहा, लेकिन सिर्फ अभी तक तो 2 भाइयों का जवाब आया, इसके अलावा जवाब नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो खुद ही जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सवाल हो भाई, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले जो खुदा का कलाम है उसको आगे रखें, अपनी राय पेश ना करें, अपने नज़रिए पेश ना करें, इसमें अपने उसकी जो है तशरीह करने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, लेकिन खुदा के कलाम से हटकर अल्फाज जो है वो ना इतने ज़्यादा जो है नहीं करने चाहिए, जहाँ पर जो है खुदा का कलाम जो है वो पीछे हो जाए और अपने अल्फाज जो हैं वो आगे हो जाएं। तो इसके लिए हमको कोई भी जो है सवाल होता है तो उसको कलाम उसमें हमको जो है ना कलाम को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि जहाँ पर जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह जो हैं वो कब थे, कब तक हैं, कब तक रहेंगे, और इस तरह ही जो खुदा है वो कब है, कब तक रहेगा, कब था, ठीक है। तो ये जो है खुदावन की सिफ़ात को जो है वो हम अपने खुदावन यीशु मसीह जो है यहवे खुदा की सिफ़ात जो हैं खुदा यीशु मसीह की सिफ़ात से रिलेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई खुदा यीशु मसीह जो है मुकम्मल खुदा है। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना 1 बाब उसकी 1 आयत, इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। इसी बाब की 14वीं आयत हम देखेंगे, और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर। यहाँ पर पूरा भेद खुल जाता है कि जो कलमा है वही इब्तिदा में था, वही इब्तिदा में जो है खुदा के साथ था और वही खुद खुदा था, ठीक है। इसी बाब की 14वीं आयत में वही कलमा जो है जिस्म ले रहा है और वही कलमा जो है वो हम में आकर सुकूनत पजीर हो रहा है, यानी खुद खुदा हम में आकर सुकूनत पजीर हो रहा है, हम में आकर जो है वो वक्त गुजार रहा है और अपने इलाही मकसद को पूरा कर रहा है जो उसने इंसान के लिए रखा कि इंसान को गुनाह की गलाजत से निकाल कर वापस खुदा की तरफ लाया जाए, ठीक है जी। तो इसके बाद हम दूसरी सिफत देखेंगे खुदा की कि खुदा कब तक है, कब था और कब तक रहेगा। इसके लिए हम देखेंगे मुकाशफा उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत, खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, जो है और जो था और जो आता है, यानी खुदाए कादरे मुतलिक। ये दावा जो है खुदा यीशु मसीह कर रहे हैं। तो मुकाशफा के पहला बाब उसमें यूहन्ना आरफ जो है वो खुदा यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना आरफ से मुखातिब हैं और वो जो है एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो उस वक्त खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज फरमाए हैं। खुदावंद जो इसराइल का बादशाह है वो ये अल्फाज कब फरमा रहे हैं, इशाया उसका 44वां बाब उसकी 6ठी आयत पढ़ लीजिए। खुदावंद इसराइल का बादशाह रब्बुल फ़ाज उसका फ़िदिया देने वाला यूँ फरमाता है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में जहाँ भी आप देख लें, किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने, किसी ऐसे खुदा के बंदे ने ये दावा नहीं किया कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ और मैं ही इब्तिदा में था खुदा के साथ, मैं ही हमेशा रहूँगा, मैं और बाप एक हैं। ऐसा किसी ने दावा नहीं किया, ठीक है जी। तो इसके बाद इसी सिफ्त से रिलेटेड एक और हवाला देख लेंगे, मुकाशफा उसका पहला बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव पर मुर्दा सा गिर पड़ा, तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा कि ना डर, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं वो हूँ जो ज़िंदा है। मैं मर गया था और देखो अब्दुल्लाबाद तक ज़िंदा हूँ और मौत और आलम असफल की कुंजियाँ मेरे पास हैं। खुदा यीशु मसीह अपनी सिफ़ात को मुकम्मल खोलते हुए ये राज जो है फाश कर रहे हैं कि मैं मुकम्मल खुदा हूँ, मैं ही मरा था, मैं ही ज़िंदा हुआ हूँ और मौत और आलम असफल की कुंजियाँ भी मेरे पास हैं। तो ये सिर्फ खुदा के सिवा और किसी की नहीं हो सकती। इसके बाद हम देखेंगे कि इस बात का शैतान भी जो है वो भी इकरार कर रहा है कि वाकई खुदा यीशु मसीह जो है वो मुकम्मल खुदा है। इसके लिए कौन सा हवाला हम देखेंगे जी, इसके लिए हवाला हम देखेंगे मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत, जिसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम, क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, कद्दूस खुदा। शुक्र करते हैं खुदा इस बात के लिए तेरा।
اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کیا کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی خدا کے بندے کو یہ اختیار تھا کہ وہ دنیا کے گناہ معاف کر سکے؟ بے شک نہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کو یہ اختیار دیا گیا، جو خدا اور خدا یسوع مسیح کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 5ویں آیت۔ یسوع نے ان کا ایمان دے کر اس مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور اسی بات پر یہودی اور فریسی اور فقی اور یہ سب جو ہیں سردار کاہن اور سارے کاہن جو تھے، وہ اسی بات پر جو ہے خدا یسوع مسیح کے منکر ہوئے تھے کہ یہ تو گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے، حالانکہ کسی نبی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ کیوں وہ ایسا اختیار رکھتا تھا؟ کیونکہ وہ مکمل خدا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عدالت جو ہے وہ کیا خدا یسوع مسیح جو ہے دنیا کی عدالت کریں گے؟ کیونکہ اگر وہ مکمل خدا ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو عدالت بھی خدا یسوع مسیح کو ہی کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے مقدس متی کی انجیل، اس کا 25واں باب، اس کی 31ویں آیت، خدا یسوع مسیح دنیا کی عدالت کرے گا۔ اس کے بعد اگلی صفت ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ صادق ہے، وہ بدی کو جو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو خدا جو ہے وہ سچا خدا ہے، اس میں برائی نہیں، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ تو کیا خدا یسوع مسیح اس صفت پر پورے آتے ہیں؟ اس کے لیے ہم دیکھیں گے پہلے زبور، اس کا 31واں باب، اس کی 6 آیت، اے خداوند خدائے صادق تو مجھے بچائے گا۔ یہاں پر داؤد نبی جو ہے وہ خدا کو صادق خدا کہہ رہے ہیں، یعنی سچا خدا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ صفت جو ہے خدا یسوع مسیح میں آ کر پوری ہوتی ہے۔ یوحنا اس کا 14واں باب، اس کی 6 آیت میں یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اگلی صفت جو ہے وہ خدا کی یہ ہے کہ خدا جو ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی جو ہے وہ مارتا ہے۔ تو کیا یہ صفت خدا یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم خدا کی صفت دیکھیں گے، یہوہ خدا کی۔ پہلا سیموئیل اس کا 2 باب، اس کی 6 آیت، خداوند ہی مارتا جلاتا وہی ہے، برزخ میں اتارتا پھر لاتا وہی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کی یہ صفت جو ہے وہ یوحنا 5 باب، اس کی 21ویں آیت میں آ کر پوری ہوتی ہے، کیونکہ جیسے باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، ویسے ہی بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح جو وہ فرما رہے ہیں کہ قیامت اور زندگی بھی میں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے یوحنا اس کا 11واں باب، اس کی 25ویں آیت، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں۔ یہوہ خدا ہمارا اسرائیل کا خدا اور اسرائیل کا بادشاہ، وہ کب فرما رہے ہیں؟ یسایہ اس کا 42واں باب، اس کی 28ویں آیت میں وہ فرما رہے ہیں، میں خداوند ہوں، یہ میرا نام ہے، میں اپنی تعظیم دوسرے کو اور اپنی حمد تراشی ہوئی مورتوں کو نہیں دیتا۔ کہ خداوند جو ہے وہ اپنا جلال، وہ اپنا اقتدار جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، کبھی بھی، کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں، کسی خدا کے بندے کے ساتھ بھی نہیں۔ یہ جو ہے وہ مکمل خدا کی صفت ہے، اور یہ جو ہے ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس میں آ کر اس صفت کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکمل خدا ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے حوالے ہیں قرآن مجید میں بھی، اور بہت سی دوسری جو ہے ہمارے عہد جدید پرانے عہد نامہ بھی جو ہے بڑا بھرا پڑا ہے ان چیزوں میں سے، لیکن جو ہے شارٹ وقت میں جو ہے اتنا ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم آگے بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ یوحنا اس کا 17واں باب، اس کی 5ویں آیت، خدا کے ساتھ دنیا کی تکوین ہے، کہ خدا جو ہے وہ دنیا کی تکوین سے جو ہے وہ خدا یسوع مسیح خدا جو ہے یہ ہمیشہ ساتھ تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یوحنا اس کا 10واں باب، اس کی 30ویں آیت میں خدا یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ کہ یہاں پر جو ہے خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ مکمل طور پر خدا کو اور خود کو ایک جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ اس پر جو یہودی اور فقی فریسی تھے، ان کا جو ہے ریاکشن یہ تھا کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو مارنے کی کوشش کی۔ یوحنا یسوع کے الہی ہونے کے موضوع کو دہراتا ہے کہ کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آیتیں صاف اشارہ کرتی ہیں کہ یسوع مسیح جو مجسم ہوئے وہ خدا تھا، ٹھیک ہے جی، خدا نے جسم لیا۔ اور جو ہے اعمال
اس کا 20واں باب اس کی 28ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لے لیا۔ کس نے کلیسیا کو؟ یعنی خدا کی کلیسیا کو خاص اپنے خون سے خرید لیا، یسوع مسیح نے۔ اور یہ جو اعمال اس کا 20واں باب اس کی 28ویں آیت ہے، وہ جو علانیہ کہہ رہی ہے کہ خدا نے اپنی کلیسیا کو اپنے خون سے خرید لیا، اس لیے یسوع خدا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے ہم کو اس بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی ہم سے سوال کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت کامن سا سوال ہے کہ اکثر جو ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہاں جی واقعی خدا یسوع مسیح خدا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی اگر وہ خدا ہیں تو ہمیں بتائیں کہ کیسے وہ خدا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے جو خدا کی ہے اور خدا یسوع مسیح میں آ کر پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جو ہیں حوالہ جات ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں پر بھی جب خدا یسوع مسیح کو سجدہ کیا گیا، خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی آپ نے مجھے سجدہ کیوں کیا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے منع نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹاسک جو ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ ہم کو خود بھی جو ہے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود جو ہے اتنا شوق اپنے آپ میں پیدا کریں کہ ہم جو ہے خود خدا کی کلام کی ریسرچ کریں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اور ہم بھی جو ہیں آپ کے ساتھ ساتھ کلام کو سیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم خدا کے کلام میں اور زیادہ آگے بڑھیں۔ اور میں آپ سب سے بھی التماس کروں گا کہ آپ سب بھی جو ہے خدا کے کلام کو ہم سب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم خدا کے کلام کی خدمت جو ہے وہ اچھے، لائق اور جائز طریقے سے کرتے چلے جائیں اور خدا کے نام میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی اگر میں نے کوئی غلط بات کر دی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔